تو ان کا اگر ماتم مناتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم ماتم اس لیے مناتے ہیں، اور ماتم منانے کا رسم رواج یہ ہے، یعنی سوگ منانے کا رسم رواج یہ ہے کہ کوئی اگر مر جائے تو ان کے آگے پیچھے ڈھول تاشا بجایا جاتا ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں۔ تو ذرا آپ وَمِنَ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إلى آخر الآيات وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم في باب صوم محرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من جرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه البخاري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما آمین۔ وقال الشاعر یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ معزز سامعین و حاضرین جمعہ، جملہ حمد و ثنا کبریائی بڑائی مودہ و توصیفات اس پاک پروردگار عالم رب الجلال کے لیے لائق و زیبا، جس خالق ارض و سمان پاک پروردگار عالم نے ہم کو لگ بھگ آپ لوگوں کے سامنے 20 سال کے بعد اس جامع مسجد کے منبر رسول پہ کچھ کہنے اور مزید آپ لوگوں کو سننے کی توفیق بخشی۔ بادیادہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین مقتضی حال کے مطابق انبیاء کرام کو مبعوث کرتے گئے، جن میں سے ہمارے آخر نبی سرور کائنات فخر دو جہاں رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین عبداللہ کے لخت جگر رامنا کے نور نظر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدا صد درد و کامل نازل آمین اللہم صلی و بارک علیہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس
دو جگہ سے دو آیت کریمہ اور دو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت کی گئی ہے، اللہ سے دعا گو کہ اللہ ہمیں کہنے اور عمل کرنے اور اللہ آپ لوگوں کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جہاں تک تمہاری طاقت ہے، جہاں تک ہو سکے اللہ سے خوف کھاؤ، ڈرو۔ آخر میں کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، یہ عربی گرامر ہے، یعنی تم لوگ نہ مرو، اگر تمہاری موت ہو تو اس حال میں موت ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر تم لوگوں کو اگر مرنا ہی ہے تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرنے کی کوششیں کرنی چاہیے، ڈرنی چاہیے ہر ایک کو، اور جب ہماری موت ہو تو اسلام کی حالت میں موت ہو، مسلمان ہو کر کے موت ہو۔ آج میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس کھجور ڈنگا کے جتنے مسلیان ہیں، شاید ہی کسی کو یا دو چار کو معلوم کہ یہ کون سا مہینہ ہے، یا یوں کہیے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، لیکن کتنی تاریخ ہے یہ نہیں معلوم، یا کسی کو معلوم بھی تھوڑا بہت، لیکن یہ نہیں معلوم، یہ نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کا جو مہینہ چلتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا کہ سال کے جو 12 مہینے ہوا کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے نہیں بتا پائیں گے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ جس طرح انگریزی کا رسم و رواج آج ہمارے ملک میں چل رہا ہے، جنوری جانتے ہیں کہ جنوری پہلا مہینہ ہے، اسی طرح مسلمانوں کا اسلامی شعار کا، اسلامی شریعت کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس مہینے کا متعین کیا گیا، یعنی مکہ چھوڑ کر دین کی خاطر، دین کی حفاظت و صیانت کی خاطر، دین کو بچانے کے لیے، دین کو بڑھانے کے لیے مجبوری کے عالم میں جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جب روانہ ہوئے تھے تو ذوی الحجہ، جس کو قربانی والا محرم کہتے ہیں، قربانی والا مہینہ کہتے ہیں، اسی مہینے کے آخر میں جو ارادہ کیے تھے اور جو چاند نکلا تھا وہ مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا
وہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، جن پر غشی طاری ہو گئی تھی بے ہوشی کے عالم میں، اپنی بیوی کے گود میں اپنی بیوی کے دو رانوں کے بیچ میں سر رکھے ہوئے تھے، بے ہوشی کا عالم تھا۔ ان کی بیوی زاروں کے تار رونے لگتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کر نہیں پا رہے، غشی طاری ہے بے ہوشی کا عالم میں، تھوڑا بہت ہوش حواس ہے لیکن کچھ نہیں کر پا رہے۔ ان کی بیوی زاروں کی تار رو رہی ہے۔ آخر میں جب ہوش سنبھالے، جب ہوش آیا تو اپنی بیوی سے یہ کہا، کیا کہا کہ میری لاڈلی، میری محبوبہ، میری جان من، میرے دل کا ٹکڑا، دل کا دھڑکن سن لے۔ اللہ کے نبی سلام کا فرمان ہے کہ لیس من من جرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ کیا فرمایا کہ جنہوں نے غریبان کو پھاڑا، چیخ چیخ کر کے رویا، وہ ہماری امت میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں۔ دیکھیے، وہی ابو موسیٰ اشعری کی بات کر رہا ہوں۔ جب یمن کے گورنر تھے تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایک مہینہ متعین کیا جائے۔ ایک مہینہ متعین کیا، جو صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ سارے صحابہ اکرام جمع ہوئے تو کہا کون سا مہینہ پہلا مہینہ مانا جائے اسلام کا؟ تو ساروں کا مشورہ ہوا کہ ہجرت ہی سے لے لیا جائے۔ آخرکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر یہ مشورہ، یہ بات طے پائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ نکلنے والے تھے، یا یہاں جب آئے یا پہلا چاند جو نکلا وہ محرم کا چاند تھا، تو وہیں سے شروع کیا جائے، اور یہیں سے یہ مہینہ شروع ہوا، محرم کا مہینہ۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس ٹائم میں مختلف ناموں سے جو ہے مہینوں کا شمار کیا جاتا تھا، مختلف نام تھا اس مہینے کے اندر۔ پہلا مہینہ کو سنہ اذان، اسی طرح دوسرے مہینے کو سنہ امر بالقتال، تیسرے کو سنہ تمحیص، چوتھے کو سنہ ترفع، پانچویں کو سنہ زلزال، چھٹے کو سنہ استثناء، ساتویں کو سنہ استغلاب، آٹھویں کو سنہ استوار، نویں کو سنہ برات، دسویں کو سنہ وداع۔ یعنی اس طرح مختلف ناموں سے جو ہے اس وقت جو ہے نوازا گیا تھا، لیکن اس نام کا جو ہے تخصیص کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لیے مشورے سے جو ہے یہ بات طے پائی کہ مہینے کا جو ہے اس طرح کا کیا جائے، اور اسی طرح کا جو ہے مہینوں کا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس سے اس بات کا ثبوت مل گیا کہ محرم کا مہینہ اسلامی شریعت کا پہلا مہینہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ توبہ کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ میرے بھائی ذرا غور سے سننا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، ان میں سے 4 مہینہ
حرام کا مہینہ کہا گیا ہے، حرام کا مہینہ کیا کہا گیا ہے؟ یعنی مسلمانوں کے لیے تو ہر مہینہ میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، ہنسا حسد، فتنہ فساد سارے مہینوں میں منع ہے۔ لیکن کافر جو ہوا کرتے تھے، مشرکین مکہ جو ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بھی 4 مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ وہ کون سا مہینہ؟ قربانی سے پہلے والا مہینہ جس کو ذو القعدہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد قربانی والا مہینہ ذو الحجہ، تیسرا مہینہ محرم۔ یعنی یہ 3 مہینہ کافر و مشرک بھی عزت کیا کرتے تھے، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، چنتائیں چوری ڈکیتی یہ سب نہیں کیا کرتے تھے، کوئی بھی غلط کام ان 4 مہینوں کے اندر نہیں کیا کرتے تھے۔ اب خود جائزہ لیں، گریبان کو ٹٹولیں، رات کو سونے کے وقت جا کر کے سونے کے ٹائم میں سوچیں کہ وہ کافر ہونے کے باوجود، وہ مشرک ہونے کے باوجود، وہ غیر قوم ہونے کے باوجود، وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ان 4 مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہم آپ ان 4 مہینوں کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں؟ کیا کورٹ کچہری نہیں پہنچتے ہیں؟ میرے بھائی، کہتا نہ کہ مجھے منظور نہیں کہ میں کسی کی شکایت کروں، پر بات ہی میں بات نکل آتی ہے تو میں کیا کروں۔ جب کورٹ کی بات آ گئی، میرے بھائی ادباً آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تھانے کا چکر لگانا، کورٹ کا چکر لگانا چھوڑ دیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کورٹ کیوں جاتے ہیں، آپ یہی کہیں گے مولوی صاحب انصاف کے لیے۔ کیا کہیں گے؟ انصاف کے لیے۔ اگر اس پاکڑ کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں انصاف نہ ملا تو کہاں جائیں گے؟ ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ میں انصاف نہ ملا تو کہاں جائیں گے؟ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہی بتائیں گے اگر طاقت دیا ہے تو سپریم کورٹ ہے نا۔ آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کا فیصلہ سپریم کورٹ میں کیا آیا؟ اب خود فیصلہ کر لیا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کورٹ کچہری تھانے کا چکر لگانا چھوڑ دیں۔ بات دوسری یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں ہم ایسا کام کرتے ہیں جو دشمنان اسلام بھی نہیں کرتا۔ جو اسلام کا دشمن ہے وہ بھی نہیں کرتا۔ یہی کہ ایک دن کی بات ہے، ایک سے ہماری بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا ہم فلاں جگہ کام کرتے ہیں لیکن پرب کے لیے، یعنی عید، نعوذ باللہ، کیا کہا کہ عید کے لیے ہم نے ٹکٹ کو کینسل کر دیا، نعوذ باللہ۔ کیا کہا؟ پرب خاطر ٹکٹ کینسل کر دلے، نعوذ باللہ۔ اور پرب کس کو کہتے ہیں؟ حسین کی شہادت کو جو ہے عید منانے والوں۔ کہیں سے اس کا ثبوت، عطا پتہ، نام لینے والوں، ایک تو نماز نہیں، روزہ نہیں، صدقہ و خیرات نہیں، ذکر و اذکار نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اور ننگے ہو کر کے ڈھول بجانے والے، گانا بجانے والوں، اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم پکے کے پکے مومن ہیں،
ہم پکے کے پکے مسلمان ہیں کہ ایک نے یہ کہا، ہمارے کان میں آواز آئی کہ ہم لوگ جو لے کر کے ناچتے ہیں اس سے غیر قوم ڈرتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈرتا ہے۔ ایسے بیوقوفوں کو جو ہے اوپر سے چھلانگ لگا کر کے مر جانا چاہیے۔ آج مہینہ بھر بھی نہیں گزرا کہ غیر قوم نے ایک امام صاحب کو پیٹ پیٹ کر جھارکھنڈ کے اندر جائیں قتل عام کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، آج ایک ہفتہ بھر بھی نہیں گزرا ایک مسلمان کو ان دشمنان اسلام نے پیٹ پیٹ کر کے جو ان کو شہید کر دیا۔ آج سے 2-3 دن پہلے کی ایک بات ہے، یہ تو اختر کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تیسرا واقعہ 2-3 دن پہلے کا ہے کہ ان کو بھی ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، جس کا نام نسیم انصاری بتایا گیا۔ کہتے ہو خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے، خود تمہارا ایمان نہیں۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا، تم اگر برائیوں کو چھوڑتا تو کعبے کے رب کی قسم، جس طرح 300 صحابہ کرام کی وجہ سے، جو کہتے ہیں 313، بعض روایت میں 317 کا بھی ذکر ہے لیکن اتنا صحیح نہیں، تو 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وجہ سے سارے دنیا میں اسلام پھیلا، اور آج بھی تم مسلمان ہو جاتے تو تمہاری وجہ سے کوئی غیر قوم تم کو برباد نہیں کر سکتا۔ لیکن تم کو برباد کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، نہایت ہی بڑی بڑی فضیلتیں بتایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہتا ہے یہ مرتد تھے، یہ حسین کے دشمن تھے، نعوذ باللہ۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ حسین کا اگر ماتم مناتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم ماتم اس لیے مناتے ہیں، اور ماتم منانے کا رسم رواج یہ ہے، یعنی سوگ منانے کا رسم رواج یہ ہے کہ کوئی اگر مر جائے تو ان کے آگے پیچھے ڈھول تاشا بجایا جاتا ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں۔ تو ذرا آپ گاؤں کے اندر ہی جائزہ لے لینا کہ اگر حقیقت میں ان سے جن کا پیار ہے، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، جس دن انتقال ہو جائے گا اس کے گھر کے سامنے زیادہ نہیں 10-20 گو پڑاکا پھوڑ دینا، تب دیکھو پھر کمال۔ وہاں کیا کہو گے کہ خوشیاں منا رہے ہو، اور یہاں کیا کہتے ہو کہ ہم ماتم منا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو کام یہودیوں نے نہیں کیا، جو کام نصارہ نے نہیں کیا، جو کام غیر مسلم نے نہیں کیا، جو کام اسلام کا دشمن نہیں کیا، وہ کام تم کرنے جا رہے ہو جو شیعوں نے کیا، جو شیعوں نے کیا، خوارج نے کیا، رافضیوں نے کیا، وہ تم کر رہے ہو۔ اور اس کو کرنے والے کون ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا میں یعنی 61 ہجری میں، ان سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 ہجری 17 رمضان فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں
کہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 ہجری کا واقعہ ہے، ایام تشریق ہے، یعنی قربانی کے بعد جو 3 دن ہوا کرتا ہے، انہیں 3 دنوں کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، وہی عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ لو کان نبی من بعد لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہی عمر کی بات کر رہا ہوں کہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کہیں جنازہ نکلا، کبھی تعزیہ نکلا، کبھی کوئی ڈھول تاشے سے خوشیاں منایا؟ نہیں میرے بھائی، یہ اسلام شریعت میں جائز نہیں ہے، اسلام میں نہیں۔ ہاں آپ کھیل سکتے ہو، لاٹھی کھیل سکتے ہو، جائز ہے، دوڑ لگا سکتے ہو، جائز ہے، لیکن یہ خاص کر لینا اس مہینے کو اور ڈھول تاشا بجانا، یہ اسلام کے دور دور تک بھی اس کا ناطہ نہیں ہے۔ چاہے جس دھرم کا ماننے والا ہو، جس مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، احمد ابن حنبل کو لے لیجئے، امام شافعی، امام مالکی، کسی نے بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ احمد رضا خان جس کو کہتے ہیں، عرفان شریعت اٹھا کر کے دیکھیے تو عرفان شریعت کے اندر، شریعت کے اندر اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے۔ آپ رہا سوال، وقت ختم ہو گیا، مختصر بتا دوں کہ یہ تعزیہ جو ہے ہمارے ملک انڈیا کے اندر کیسے آیا۔ ایک تیمور لنگ بادشاہ تھا، بادشاہ تو فوج کے اندر، جیسے آپ لوگ یوں سمجھیے پولیس کے اندر سنتھال بھی ہے، ڈوم بھی ہے، چمار بھی ہے، مسلم بھی ہے، چھوٹی جات بڑی جات ہے نا، ساری جات پولیس کے اندر ہے، تو سب کا الگ الگ دھرم ہے نا۔ تو اسی طرح فوج کے اندر شیعہ بھی تھا، تو یہ لوگ بغداد جایا کرتے تھے، تو کہا وہاں کے صورت لا کر کے یہیں پہ کر لیا کرو کیونکہ فوج کی کمی ہے۔ وہی 800 سال کے بعد تیمور لنگ بادشاہ نے انڈیا کے اندر ایجاد کیا، ایجاد کرنے والا شیعہ تھا، آج اس کو دھوم دھام منانے والے مسلمان، نعوذ باللہ۔ اللہ کے واسطے توبہ کریں، استغفار کریں۔ کیوں؟ آج زندہ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جنت کی لاگو جہنم کی لاگو، سب کی لاگو، مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ذرا کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی ذرا کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ذرا مر کے دیکھ۔ آج اس مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پاتے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ تم ان سے محبت کرتے ہو اور بڑی بڑی دیگیں چڑھاتے ہو۔ وہ تو بیچارے پانی کے لیے ترس رہے تھے اور آپ شربتیں بانٹ رہے ہو۔ اس دن کے تعلق سے بہت سارے فضائل سنائے گئے ہیں، تقریباً 95% واقعات سارے کے سارے من غلط ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس محرم کے 10ویں دن کا بہت بڑا فضیلت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو پیدا کیا۔ لیکن ایسا بیوقوف گڑنے والا ایک چیز ہے جی، جھوٹ جب آپ بولیں گے تو لوگ جب پکڑ لے گا تو آپ 100 جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، اور جب 100 جھوٹ بولیں گے آٹومیٹک پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم نے کہہ دیا آپ پاس کیے ہیں، پر ہاں بھائی میں 10ویں پاس ہوں، بولا 10ویں پاس،
بول ہاں ڈائریکٹ 10ویں میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 10 سے پہلے 9 تھی، 9 سے پہلے 8، 8 سے پہلے 7، 7 سے پہلے 6. اسی طرح یہ واقعہ جو بھی گڑھ رہے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ موضوع ہے، من گڑت ہے، بناوٹی ہے. عزیزان گرامی، بس اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا. اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے. 9ویں تاریخ 10ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ 11ویں تاریخ. اللہ کے نبی السلام ایک روزہ رکھے تھے، صحابہ اکرام بھی ایک روزہ رکھے تھے. اللہ کے نبی السلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جب گئے تو وہاں کے لوگوں کو جب دیکھا تو کہا کہ تم لوگ روزے رکھتے ہو بنی اسرائیل کو؟ کہا ہاں موسیٰ سے نجات ملا تھا اسی لیے. تو اللہ کے نبی السلام نے کہا کہ اگلے خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت کرو. اور اللہ کے نبی السلام نے یہاں تک کہا کہ یہ محرم کا روزہ نا پہلے فرض تھا، جب رمضان کی فرضیت ہو گئی مدینہ جانے کے بعد، جب سے جو استحباب کا دروازہ باقی رہا کہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے مسلم کے اندر کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد اگر کوئی افضل الصیام بعد رمضان، سب سے اچھا یعنی افضل روزہ رمضان کے بعد کیا کون سا ہے؟ شہر اللہ المحرم، محرم کا روزہ. تو 9ویں تاریخ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، یا 10ویں تاریخ 11ویں تاریخ، 2 ہی روزہ. تو اس دن روزہ رکھیں. اور آپ لوگوں سے ادباً کہوں گا، یہ جو ڈھول تاشا یہ بجا رہے ہیں یہ اسلام کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. بس اتنا جان لیجئے کہ آپ کسی کتے کو اگر مار رہے ہیں تو گھر والا آپ کو مارے گا، گالی دے گا، لیکن اسی سے پہلے تھوڑا سا ایگو لگا دیجئے. کیا؟ پاگل. کیا کہا دینا؟ پاگل. پاگل کتا، کتا تو ہے ہی ہے، لیکن پہلے تھوڑا سا لگا دیجئے پاگل. اب ماریے تو آپ ماریں گے جتنے لوگ سن پائے گا سارے کے سارے ماریں گے. اسی طرح مسلمانوں کو مارنے کے لیے اس سے پہلے آتنکواد لگا دو، دہشت گرد لگا دو، چوری کا الزام لگا دو، کچھ بھی لگا دو، اس کے بعد مارو. تو اسی طرح مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دین کو جہاں برباد کرنے کے لیے شیعوں نے یہ ایجاد کر دیا محرم کا، اور آج مسلمان محرم کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے واسطے چھوڑ دیں، توبہ کریں، استغفار کریں. آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں کر پایا، حدیثوں کا بھی ترجمہ نہیں کر پایا، بے شمار واقعات ہے. اتنا جان لیجئے مختصر سی بات، یہ محرم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تعزیہ بازی کا کوئی تعلق نہیں، دور دور تک ناتا نہیں اس کا. یہ 800 سال کے بعد شیعوں کا ایجاد کیا ہوا ہے. وہ کون کیا ہے جانتے ہیں؟ جو حضرت علی رضی اللہ، چونکہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو خوش وہی ہوگا جو آپ کا دشمن ہوگا، ہے نا. تو اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دشمنی رکھتے تھے انہی لوگوں نے ایجاد کیا، اور آج چلتے چلتے انڈیا کے اندر آیا. انڈیا میں 800 سال کے بعد یہ ایجاد ہوا. تو یہ تعزیہ سازی یہ جو ہے سراسر غلط ہے، یہاں تک کہ یہ شرک بھی ہے. اب جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آج اس محرم کے عید میں نہ جانے کتنے لوگ کتنا چندہ دیتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہی اگر ایک مدرسے کے لیے کہا جائے، جسے ایگزامپل میں ہی آیا ہوں راسپور مدرسہ کا، اگر کہیں جائے ایک بوری آلو دے دو، ایک بورا پیاز دے دو، جب مولوی صاحب پیسہ یہ نہ ہو. یہ حال ہے شریعت اسلام کا کہ مدرسے میں بچے کھائیں گے. آپ کو اتنا ہی شوق ہے، مسجد بڑھ رہی ہے، آپ نوجوان یہ عزم کر لیں کہ گاؤں والے کو ایک پیسہ نہیں لگے گا. یہ جو پلر کھڑا ہو رہا ہے اس کے اوپر جو 2 منزلہ بنے گا ہم نوجوان جو ہے دیں گے. کسی گاؤں میں کسی گھر میں کہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کیجئے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اس محرم میں اگر خدا نہ خواستہ بھول چوک سے بھی اگر 10 روپیہ دے دیے ہیں تو آپ کا ایمان بھی گیا،
आमाल भी चला गया, बर्बाद हो गया। अजीज़ान गिरामी, आप इस मंजिला को ऊपर कीजिए। आप जितना नमाजी हैं, अगर इतना ही खर्चा करने का शौक है तो इन नमाजियों से कहिए कि हफ्ता में एक दिन हमारी तरफ से, हम नौजवान की तरफ से बिरयानी चलेगा। इतना ही शौक है तो आप जो है कहिए कि आप लोग नमाज की पाबंदी कीजिए। हम तो नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, गलती है हमारी, लेकिन जितने नमाजी हैं हर महीने में हम एक एक जोड़े करके कपड़े देंगे, जूते चप्पल देंगे। ये काम कीजिए, आपको सवाब बोला। मौलवी साहब कि हमारा बेवकूफ़ पहले हैं जिनका पेचू खर्चा करबो, यह हाल है हमारा। अजीज़ान गिरामी, अभी भी वक्त है मेरे भाई, सुधर जाइए। इसीलिए शायर ने कहा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज जानते हैं हिंदुस्तान आज़ाद करने में मुसलमानों का कितना हाथ रहा, लेकिन मैं बड़े बड़े एक ऑफिस में जाना हुआ तो जहां मुसलमानों का नाम तक, फोटो तक भी नहीं लगाया। कहने का मतलब कि इस इंडिया को आज़ाद करने में सिर्फ हिंदुओं का हाथ है। अजीज़ान गिरामी, जबकि मुसलमान अगर 100 शहीद हुए तो वो लोग 5, और वो कह रहे हैं हमने आज़ाद किया। अजीज़ान गिरामी, अभी भी वक्त है मेरे भाई। ये ताज़िया के बारे में मैं सोचा था शुरू ही से बताऊं, इतना वक्त लेने के बावजूद भी बहुत सारी बातें बाकी रह गई। मसला ये साबित हुआ कि ये ताज़िया ये इस्लाम का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है। जो कर रहे हैं ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। इससे बच कर के रहिए। ढोल ताशे जो आज बजता है, नाउज़ुबिल्लाह नहीं बजाना चाहिए। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से आप ये सब कर रहे हैं, कितनी तकलीफ होती। एक सहाबी हैं, अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती, जिसको हम लोग नवासे कहते हैं, उनकी शहादत पर हम खुशियां मना रहे हैं, जबकि जन्नत के फूल बताया गया उनको। उनकी शहादत पर हम इस तरह जश्न मना रहे हैं। तो खुद फैसला कीजिए कि हमारा आलम क्या होगा, हमारा हश्र क्या होगा। जब हमारी मौत होगी तो पूछेगा तुम जो ढोल ताशा बजा रहे थे, ये वो पी खा करके जो कर रहे थे, इतना पैसा खर्च कर रहे थे, क्यों? क्या जवाब दोगे मेरे भाई? आखिर में अल्लाह से दुआ, बस इतना जान लीजिए कि इस महीने में हम जो खुशियाँ भी नहीं मना सकते हैं, गम भी नहीं मना सकते हैं, क्योंकि इनसे बड़े बड़े सहाबा इकराम, इनसे बड़े अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अली से बढ़कर उस्मान थे, उस्मान से बढ़कर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इनकी शहादत में जब कोई ताज़िया नहीं निकलता है तो हुसैन के नाम पर कैसे ताज़िया निकाल रहे हैं? जबकि कहीं भी इसका जिक्र सहाबा इकराम से नहीं है, और जो बड़े बड़े अइम्मा इकराम उस जमाने में गुजरे हैं, कहीं भी इसका सबूत नहीं है, बल्कि 800 साल के बाद इनका जिक्र मिलता है। इसीलिए अल्लाह के वास्ते इस गलत काम को, शिर्क को छोड़ दें। आखिर में अल्लाह से दुआओं के रब्बुल आलमीन हम तमामों को मौला कहने सुनने के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, नेकियों को कबूल फरमा, सेहत और आफियत की ज़िंदगी अता फरमा, हर बला मुसीबत परेशानी को दूर फरमा, हमारे कारोबार में, व्यापार में, तिजारत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हम जो सूकार, बदकार, बदअमाल कर रहे हैं, या अल्लाह आज के बाद नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, या अल्लाह तो हमसे जो भी गुनाह हुआ है अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, रिश्तेदार जो कब्र के अंदर है, ना जाने किस हालत तो आलम में है, या अल्लाह तो उन लोगों की कब्रों को नूर से मनवर फरमा, उन लोगों की कब्रों को कुशदा फरमा, उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, और हम लोग को भी जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सबों को पक्के सच्चे मोमिन मोहिद मुस्लिम बना कि कुरान मजीद के मुताबिक चलने वाला और सही हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।